آغاز سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے، قرآن مجید کی مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت اور نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد بعض روایات کے مطابق سورۃ المدثر ہے، اور پھر سورہ فاتحہ وہ پہلی مکمل سورہ مبارکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسے الفاتحہ کہتے ہیں، کھولنے والی، اس لیے کہ قرآن مجید کے مصحف کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں سے جیسے اولاد جنم لیتی ہے اور پھر جیسے وہ یعنی انسانی نسل کا معاملہ آگے چلتا ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے وہ مضامین نکلتے ہیں جو پھر پورے قرآن مجید میں ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کا انڈیکس ہمیں سورۃ الفاتحہ میں نظر آتا ہے۔ اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی بنیاد، قرآن مجید کے اصل موضوعات کیا ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اسے الکافیہ کہا جاتا ہے، کفایت کر جانے والی۔ اگر لوگ صرف اسی سورہ مبارکہ پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اسے الشافیہ کہا جاتا ہے، شفا دینے والی۔ معروف واقعہ ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر پر تھے، کچھ تاخیر سے واپس لوٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ تاخیر سے کیوں لوٹے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ہمیں ایک قبیلہ ملا تھا جس کا سردار بیمار تھا، تو ہم نے اس پر دم کیا اور اللہ نے اسے شفا یاب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے سوال کیا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے لیے شفا رکھ دی؟ تو جہاں یہ جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، وہیں اس میں اللہ نے روحانی امراض یعنی دل میں شرک، کفر، بغض، نفاق کا ہونا، اس سے بھی اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں شفا رکھی، اس لیے کہ ایمانیات کا بیان ہے۔ اسے الکافیہ کہا جاتا ہے، الشافیہ کہا جاتا ہے، شفا دینے والی۔ الوافیہ کہا جاتا ہے، وفا کرنے والی صورت، اس لیے کہ یوں تو پورا قرآن مجید ہی وفا کرنے والا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روز قیامت بھی یہ سورہ مبارکہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جس نے مداومت کے ساتھ، دوام اور استمرار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اپنی نمازوں میں، اپنی پوری زندگی میں ساتھ رکھا ہو، تلاوت کیا ہو، تو بہرحال یہ اس کے ساتھ وفا کرنے والی صورت ہے۔ پھر اس کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے سبع من المثانی۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کفار کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دنیا میں آسائشیں دی ہیں، یہ جو کفار دولت میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں مسلمانوں سے بظاہر، اس پر آپ کو ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کفار کے مال و متاع کی جانب آپ کی نظریں نہ جائیں، اور جہاں کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ کفار کو زیادہ عطا کیا گیا ہے، تو ہم نے اس کے متبادل کے طور پر، اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر ہم نے آپ کو 2 چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، اور قرآن عظیم کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی دنیا کا تم جمع کر لو ان سب سے بہتر ہے کہ تمہیں اللہ کا قرآن عطا کر دیا جائے۔ اور پھر قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو 7 وہ آیات عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائے جانے والی آیات ہیں، اور یہ سبع من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ اور یہ آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی، اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں انہیں دہرایا جاتا ہے۔ اسی سورۃ الفاتحہ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں سکھایا ہے کہ اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے، سوال کرنے کی تعلیم، سوال کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اللہ نے سکھا دیا۔